بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے شخص کا حال یہ ہوگا کہ وہ گرتا پڑتا چل رہا ہوگا اور جہنم کی آگ اسے جھلسا رہی ہوگی۔ بالآخر جب وہ جہنم سے بمشکل نکل پائے گا تو جنت کی طرف دیکھ کر بے اختیار کہے گا، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے مجھے تجھ جہنم سے نجات عطا فرمائی، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت بخشی ہے جو اولین اور آخرین میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ محترم ناظرین، پھر اس کے سامنے ایک درخت ظاہر ہوگا تو وہ عرض کرے گا، اے رب کریم، آپ مجھ سے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سایہ میں بیٹھوں اور اس کے پانی سے پیاس بجھاؤں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدم، اگر میں تیری مراد پوری کروں دوں تو کچھ اور مانگے گا؟ وہ شخص کہے گا کہ نہیں پروردگار، اور مزید سوال نہ کرنے کا پختہ وعدہ کرے گا۔ چنانچہ باری تعالیٰ اس کی معذرت کو قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ اس کی بے صبری طبیعت سے واقف ہے، اور اسے اس کے مطلوب درخت کے نیچے پہنچا دے گا۔ وہ شخص اس کے قریب جا کر اس کے سایہ میں بیٹھے گا اور وہاں موجود پانی پیے گا۔ محترم ناظرین، پھر اس کے سامنے دوسرا درخت لایا جائے گا جو پہلے درخت سے اچھا اور بہتر ہوگا، تو پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ سے اس کے قریب جانے کی درخواست کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدم، کیا تو نے کچھ اور سوال نہ کرنے کا عہد نہیں کیا تھا؟ اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو پھر تو کچھ اور سوال کرے گا۔ چنانچہ پھر وہ شخص سوال نہ کرنے کا وعدہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی بے صبری کو جانتے ہوئے چشمی پوشی فرما کر اسے اس درخت کے قریب پہنچا دے گا، اور وہ اس کے سایہ اور پانی سے فائدہ اٹھائے گا۔ محترم ناظرین، پھر ایک تیسرے درخت جنت کے دروازے کے بالکل قریب نمودار ہوگا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا، تو یہ شخص اس کے قریب جانے کی بھی درخواست کرے گا۔ بالآخر جب اسے اس درخت کے قریب پہنچا دیا جائے گا تو اسے وہاں اہل جنت کی آوازیں سنائی دیں گی، تو وہ درخواست کرے گا کہ اے رب کریم، اب بس مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ آخر تیرا سوال کرنا کب ختم ہوگا؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تجھے دنیا کی دگنی جنت عطا کر دوں؟ تو وہ شخص حیرت زدہ ہو کر کہے گا کہ اے رب کریم، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ اتنی روایت بیان کر کے اس حدیث کی راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے اور حاضرین سے فرمایا کہ مجھ سے نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ چنانچہ حاضرین نے یہی سوال آپ سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح اس روایت کو بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تبسم فرما تھا، اور جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے ہنس رہا ہوں، کیونکہ جب وہ بندہ یہ عرض کرے گا تو الہ العالمین، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، تو رب العالمین فرمائے گا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں جس چیز کو چاہوں اس کو پورا کرنے پر قادر ہوں۔